السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ اس گھڑی کو قیمتی بنانے کے لیے رمضان المبارک میں 4 کام بڑی کثرت سے کریں۔ بے شک دل سے مانگی ہوئی دعا اور کثرت سے کی گئی عبادت کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ پہلا، کریمہ طیبہ، یعنی اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیا کرو۔ دوسرا، استغفار، یعنی توبہ کثرت سے کرو۔ تیسرا، جنت کی طلب، جنت کی طلب زیادہ سے زیادہ کرو۔ چوتھا، آگ سے پناہ، یعنی اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے جو روزے فرض کیے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی خواہشات کچلی جائیں گی، جس کے نتیجے میں گناہ کرنے کا جذبہ سست پڑ جائے گا۔ لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور مصیحتوں سے پرہیز کیا جائے گا۔ روزے میں جو اللہ کا تصور ہو سکتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی عبادت میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کا تصور یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو فوراً خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے، بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر فوراً خیال آتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تصور ہے، اور اللہ کی ذات کا تصور صرف روزے میں ہی ہوتا ہے اور کسی عبادت میں نہیں۔ روزے میں تقوی کی صفت آ جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمارے روزوں کو قبول و منظور عطا فرمائے، اور ہماری کی گئی توبہ کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔